بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ما بعد۔ اسلامی بھائیوں، ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72۔ ترجمہ: یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی طرف لے جانے والے ہر کام سے روکا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی سواریوں، جانوروں اور بچوں پر مختلف طرح کے تعویذ لٹکاتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ اس سے نظر بد حادثات نہیں ہوں گے، حالانکہ تعویذ لٹکانے سے منع کیا گیا ہے۔ عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 لوگوں کی جماعت آئی تو آپ نے 9 لوگوں سے بیعت لی اور ایک کو چھوڑ دیا۔ سبب دریافت کرنے پر بتایا کہ اس نے تعویذ لٹکایا ہے۔ پھر جب تعویذ کاٹ کر پھینک دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لی اور فرمایا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کسی بھی طرح کا تعویذ لٹکایا تو اس نے شرک کیا۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے، لوگ ثقہ ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرقى والتمائم والتولة شرک، بلا شبہ شرک یا دم، تعویذ گنڈا اور محبت وغیرہ کے لیے جادو کرنا شرک ہے۔ اسے امام احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا۔ بھائیوں، جو لوگ اپنی سواریوں کے سامنے پٹا، دھاگا، کپڑا، جوتا، لیمو وغیرہ جو کچھ بھی لٹکاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ، نظر بد وغیرہ سے محفوظ رہیں گے، تو ان کا یہ عمل زمانے جاہلیت کے عمل سے ملتا جلتا ہے۔ وہ بھی اپنی سواریوں پر پٹے، ہار وغیرہ نظر بد سے بچنے کے لیے لٹکاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاٹنے کا حکم دیا۔ ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر لوگوں میں یہ پیغام دے کر اپنا قاصد بھیجا، اللہ یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر او قلادہ الا قطعت۔ ترجمہ: کسی بھی اونٹ کی گردن میں ایک بھی تانت کا گنڈا، قلادہ، ہار وغیرہ نہ رہنے پائے، سب کاٹ دیے جائیں۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 3005 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2115۔ علماء احناف نے بھی تعویذ گنڈے سے منع کیا ہے، ان کے خیال میں یہ شرک ہے۔ امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی چیز دفع بلا کے لیے پہلے سے لٹکائی جائے، جسے اللہ کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا، تو اس سے روکا گیا ہے، اس لیے کہ وہ شرک ہے۔ اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی طرح کے تعویذ لٹکانے والے پر بد دعا کی ہے۔ فرمایا، من علق تمیمہ فلا اتم اللہ لہ، یعنی جس نے تعویذ لٹکایا اللہ اس کا کام مکمل نہ کرے۔ یہ بد دعا حرام وسیلے سے مصیبت ٹالنے والوں کے لیے ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آئے دن ایسے خطرناک حادثے ہوتے ہیں جنہوں نے تعویذ گنڈے لٹکائے ہوئے ہیں لیکن ان تعویذ کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، من تعلق شیئا اکل الیہ۔ احمد اور ترمذی نے روایت کیا، یعنی جو شخص کوئی چیز لٹکائے وہ اسی کے سپرد کر دیا جائے گا، یعنی اللہ کی طرف سے اسے غیبی مدد نہیں ملے گی۔ انسان کی ذلت و رسوائی کے لیے کافی ہے کہ وہ اللہ کی حفاظت سے دور کر دیا جائے اور وہ کسی ضعیف مخلوق کے سپرد کر دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور ہر طرح کے برے کاموں سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔